من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی سے محبت کرو تو خدا کے محبوب ہو جاؤ گے، اور اگر ولی سے دشمنی کرو گے تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب بتائیں، جو قوم محلے کے کارپوریٹر اور پہلوانوں سے نہیں جیت سکتی، کیا وہ قوم اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ امت مسلمہ کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ قوم کچلتی کیوں ہے، یہ قوم پھسلتی کیوں ہے، مسلم بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، مسلم بستیاں بے گورو کفن تڑپ کیوں رہی ہے، یہ سسکتی ہوئی قوم کیوں ہے، یہ خدا کی رحمت کی طلبگار امت خدا کی رحمت سے محروم کیوں کر دی گئی ہے؟ کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ دلوں کے اندر ولیوں سے عداوت ہو گئی، ہیروں سے محبت ہو گئی، ولیوں سے عداوت ہو گئی، دنیا داروں سے محبت ہو گئی، ولیوں سے عداوت ہو گئی۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی کبھی کبھی دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ جا کر ملتا کیا ہے۔ لوگ کیوں جاتے؟ مسجدوں میں بھی تو جانا چاہیے، اور بے شک مسجد میں جانا چاہیے۔ ہمارے کسی ولی کا آستانہ مسجد سے ہٹ کر نہیں ہے۔ غریب نواز کا آستانہ 3 مسجدوں میں گھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مخدوم سمنا کا آستانہ کئی مسجدوں میں گھرا ہوا ہے، بابا قطب کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے، نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے، غوث پاک کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے۔ ہمارے آستانے سب مسجد سے لگے ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو آرام کر رہے ہیں وہ مسجد سے لگے ہوئے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ مسجد سے ہمارا تعلق اتنا قریب ہے، مسجد کے بغیر تو آستانوں پہ جانا قبول ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ولی کے آستانے میں جا کے ملتا کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے۔ تو آئیے اس پہ بھی بخاری شریف کی اور سیاق سے ایک حدیث پیش کریں۔ اس کو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن پھر اس کو آپ میرے عنوان کے تحت سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے۔ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے۔ حدیث کو آپ جس اینگل سے اسٹڈی کریں گے آپ کو حدیث میں وہ عنوان ملے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام مبارکہ کا اعجاز ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو حضور تو افصح العرب ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جب غلاموں کے کلام میں اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن صاحب لسان ہیں ان کے کلام میں کتنا معنی ہوں گے۔ تو یہ بھی صحیح کی حدیث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، یہ حدیث حضور خود بیان کریں، یہ حدیث مرفوع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام خود بیان فرما رہے۔ آقا فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں توبہ کروں اور اپنے گناہ سے معافی مانگوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، توبہ کروں، اللہ سے معافی طلب کروں۔ تو وہ پوچھنے کے لیے کسی بندے کے پاس گیا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 لوگوں کو۔ اور قتل کیا ہے؟ قتل یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور پہنچا ایک صاحب کے پاس، صاحب علم کے پاس، کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو علم والوں میں 2 کوالٹی کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس صرف علم ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ فیضان علم بھی موجود ہے۔ تو جن کے پاس صرف علم ہے، جیسے شیطان کے پاس صرف علم تھا، کہنے والے نے کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو علم صرف ہوتا ہے، فیضان علم نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یہ فیضان علم کہاں سے آتا ہے؟ یہی اصل بات ہے، علم مدرسوں سے ملتا ہے، اور جب علم والا خانقاہوں سے جڑ جاتا ہے تو اس کو علم کے ساتھ فیضان علم بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ کسی 4 دیواری کا نام خانقاہ نہیں ہوتا،
بلکہ کسی شیخ طریقت کا وجود اگر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ درخت بھی خانقاہ بن جاتا ہے. جیسا کہ عارف رومی نے کہا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک کہ کسی مولوی کو شمس تبریز جیسے کی غلامی نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی مولوی مولائے روم بن ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے جس کے اوپر کوئی شمس تبریز موجود. اگر شمس تبریز اوپر نہیں ہے تو پھر وہ تو مسئلہ ہی پیدا کرے گا, مسئلہ حل نہیں کرے گا, مسئلہ ہی پیدا کرے گا. امت میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اوپر کوئی شمس تبریز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اہل سنت میں بڑے بڑے علم والے علم سیکھتے ہیں لیکن پھر کسی شمس تبریز کی تلاش کرتے ہیں. خود دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ خدا کا دیدار کیا ہے خواب میں. ان سے بڑا علم والا ان کے دور میں نظر نہیں آتا لیکن مرید ہونے کے لیے امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید ابن علی کے پاس گئے اور ان سے مرید ہوئے. سبحان اللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ مرید کس کے؟ حضرت زید شہید کے. امام باقر کے بھائی کے مرید ہے, چھوٹے بھائی کے. امام جعفر صادق کے چچا کے مرید ہے. تو یعنی اوپر کوئی شمس تبریز, بلکہ شمس تبریز کیا وہاں تو جانے شمس ہے. شمس تبریز وہاں کی غلامی کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, وہ بھی حضرت سیدنا امام علی رضا کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے. دیکھا اسی طرح سے اور ایک طویل سلسلہ ہے. اگر اس کی مثالیں دی جائے تو اصل عنوان سے ہم بہت دور جائیں گے, لیکن اتنا آپ کو بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کتابیں بندے کو ولی نہیں بناتی, کتابیں بندے کو اہل علم بناتی ہے اور کسی اہل دل کی صحبت اس کو مقام ولایت تک پہنچاتی ہے. کتابوں سے ولایت نہیں ملتی, ولایت کسی صاحب دل کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. تو اللہ اکبر, وہ پہنچا ایک ایسے بندے کے پاس جہاں پر وہاں علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا. تو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے, کیا میں بخشا جاؤں گا اگر توبہ کر لوں؟ اور کہا اپنا منہ دیکھ, 99 قتل کرنے کے بعد بھی کوئی بخشا جا سکتا ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہے, تیری توبہ قبول نہیں ہے. وہ بندہ تھا سرفرا, اسی لیے تو 99 قتل کیے تھے. سرفرا نہ ہوتا تو کوئی شریف ہوتا تو وہ کیوں قتل کرتا کسی کو. 99 قتل جب سنا نہ کہ 99 کے بعد بھی جہنمی میں جانا ہے تو پھر اس نے سوچا کہ 99 کیوں کریں, پھر پورے 100 نہ کر لیں, جب جانا بھی ایسے جہنم میں ہے تو 99 کر کے کیوں پورے 100 کریں. اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب, اگر ہماری بخشش نہیں تو پھر آپ کی بھی زندگی بخشی نہیں جائے گی. اس کو قتل کر دیا اس نے. لیکن پھر چلا تھا, کوئی اہل اللہ میں سے مل گیا, اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, اگر میں توبہ کروں تو کیا بخشا جا سکتا ہوں؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ میرے حضور بیان کر رہے, سید الانبیاء بیان کرے صحابہ کی محفل میں. اس نے کہا 100 قتل کیے ہیں, کیا میں بخشا جاؤں اگر توبہ کروں تو؟ اس بندے نے کہا کیوں نہیں, کیوں نہیں, بے شک تو بخشا جا سکتا ہے. شرط اتنی سی ہے, یہاں قریب میں ولیوں کی بستی ہے, ان کی بستی میں جا کے توبہ کر, ان کے آستانے کے قریب جا کر, اللہ تجھے بخش دے گا, کیونکہ پھر وہ تجھے نہ دیکھے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے یعنی ولیوں کے قریب ہے. جب کوئی ولیوں کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا, ولیوں کے صدقے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں جا خدا کا کرنا. وہ نکلا کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ ولیوں کی چوکھٹ کے لیے. چند ہی قدم چلا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی اور اس کا انتقال ہو گیا. آستانہ ولایت پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ گئی. آپ کی توجہ ہے تو بہت خوبصورت بات ہے, حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے. اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی, اسے موت آ گئی. موت آئی, حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, اور دونوں نے کہا ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے, وہ تو خدا کی مرضی سے آتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی, وہ بھولنے سے پاک ہے. لیکن وہاں بھیجا دونوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ دونوں کو بھیجنے میں حکمت کیا تھی. دیکھو دونوں کو اگر ایسے ہی بخش دیتا تو پھر یہ میری تقریر کا عنوان کب بنتا ہے؟ سیاہ ستہ کا عنوان یہ کب بنتا؟ اللہ کی حکمت دیکھو. دونوں کو بھیجا, دونوں میں گفتگو بھی, انہوں نے کہا ہم, انہوں نے کہا ہم, دونوں نے کہا. اب دلیل پیش کی, ہم اس لیے لے جائیں گے کہ 100 قتل کیا تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے لے جائیں گے کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا. اس کو اکثر لوگ توبہ کے باب میں بیان کرتے ہیں, لیکن توبہ کی اہمیت اپنی جگہ. اصل جو باب ہے وہ اب شروع ہوتا ہے, اصل جو باب ہے, اصل جو عنوان ہے وہ اب شروع ہوتا ہے. یہ مقدمہ قدرت کی بارگاہ میں پیش ہوا, اللہ کی بارگاہ میں. مولا تو ہی بتا کرے کیا, کہ یہ کہتے ہیں ہم اور یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو یا تو نہیں, یہ بھی نہیں, پھر یہ بھی نہیں کہا کہ بندو انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. توبہ کے لیے چلا تھا, ٹھیک ہے معاف کر دیا. اب وہاں توبہ کا عنوان ہی ختم ہے, توبہ کا عنوان ختم ہو گیا. وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا, چاہے جبریل کے ذریعے یا ڈائریکٹ, اللہ کی مراد اللہ جانے. اللہ نے ارشاد فرمایا, اے فرشتوں, یہ جو میرا بندہ انتقال کر گیا ہے, اس کے گھر سے اس کا جسم ناپو, اس کے گھر سے, اس کی بستی سے اس کا جسم ناپو, اور اس کے جسم سے ولیوں کا آستانہ ناپو. اگر یہ آستانے ولایت کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ, اور یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ. پتا چلا آستانے ولایت کی اہمیت کتنی ہے. سبحان گھر اللہ. ان کا بھی تھا, گھر اس کا بھی تھا. ولیوں کے قریب رہنے والے کو قدرت کہہ رہی ہے جنت میں لے جاؤ. یہ صحیح سیاہ ستہ کی صحیح حدیث ہے. اور پھر چند ہی قدم چلا تھا, ابھی تو پہنچا بھی نہیں تھا, قریب بھی نہیں ہوا تھا. قدرت کو پیار کتنا آتا ہے ولی کے یہاں جانے والوں سے. اسی لیے شیطان ولی کے یہاں جانے نہیں دیتا, کیونکہ جانتا ہے جب تم ولی کے یہاں جاؤ گے تو اس کی پوری محنت پہ پانی پھر جائے گا, جنتی نہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے وہ جانے نہیں دیتا, وسوسے ڈالتا ہے, یار وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, ابھی تو مٹی ڈالی تھی, 800 سال ہو گئے, ہڈیاں بھی پگھل گئی ہوگی, ہم جائیں گے تو سنے گا کہ نہیں سنے گا, بولیں گے تو سنے گا کہ نہیں سنے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مالیگاؤں کی قبرستان میں سینکڑوں سال پرانی قبریں ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں تو بلا کسی تخصیص کے سلام بھی کرتے ہیں اور ہر مردے سے بات بھی کرتے ہیں. سلام کا عنوان تو آپ نے بار بار سنا ہوگا, انہیں تسلیاں بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تمہیں سلام ہو. اسی میں بس نہیں کرتے, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں مخاطب ہو کر, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہیں بھی بخشے اور ہمیں بھی بخشے. پھر ان کو تسلی بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا تسلی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ, تم پہلے آ گئے, انشاءاللہ ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ جنات سے, فرشتوں سے, پریوں سے, کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کلام آپ کس سے کر رہے ہیں؟ مردوں سے. اور کس سے کر رہے ہیں؟ جو قریب کی قبر ہے اس سے کر رہے ہیں, یا جو کونے میں قبر ہے اس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ یہاں والا بھی سن رہا ہے, وہاں والا بھی سن رہا ہے, جس کے انتقال کو 1 دن ہوا وہ بھی سن رہا ہے, جس کے انتقال کو 1000 دن ہوا وہ بھی سن رہا ہے, اور وہ بھی سن رہا ہے جو جھوٹ بولتا تھا, وہ بھی سن رہا ہے جو شراب پیتا تھا, وہ بھی سن رہا ہے جو چغلی کرتا تھا. ارے جب پاپی تیری آواز سن سکتے ہیں تو جنہوں نے پوری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری ہے, کیا وہ لوگ نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. آپ دعا پر تو کبھی توجہ کریں, اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جی, اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے, ایک حدیث پاک کو سب بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیک دل مقرر ایسا نہیں ہوگا جس نے اس حدیث کو بیان نہ کیا ہو. سب بیان. حدیث کیا ہے؟ جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے, ظہر تک اس کو قبر میں سانپ ڈستے ہیں. صحیح, بار بار سنا ہے آپ نے, مجھ سے تو کئی بار سنا ہوگا. میں تو جہاں جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو. میرے پاس جو بھی آتا ہے کہتا ہے مجھے نیک بننا ہے, میں پہلا مشورہ دیتا ہوں نماز پڑھو, کیونکہ میرا ایمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو نمازی بنتا ہے وہ نیک بن ہی جاتا ہے. آج نہیں کل نیک تو بننا ہی اس نے. نماز نہیں پڑھتا, حدیث ہے, سب اس پہ متفق ہے. حتیٰ کہ جو ہماری سیاہ کو نہیں مانتے, سیاہ ستہ کو, روافظ, وہ بھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں. کیا ہے کہ جو فجر نہیں پڑھا ظہر تک اس کو سانپ ڈستے ہیں, ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈستے ہیں, عصر نہیں پڑھا مغرب تک, مغرب نہیں پڑھا عشاء تک, عشاء نہیں پڑھا فجر تک. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے؟ 24 گھنٹہ ڈسنے کا سانپ کے, قیامت تک.
बे नमाजी को कब तक सांप डसते रहेंगे? कब तक? क़यामत तक उसको डसते रहेंगे सांप। आपसे पूछता हूँ, ये सांप जो डसते हैं, मिट्टी को डसते हैं, पत्थर को डसते हैं, कि ईंट को डसते हैं, कि मुर्दे को डसते हैं? किसको डसते हैं? इंसान को डसते हैं ना। अब जब वो है ही नहीं कब्र में तो डसते किसको है? भाई क़यामत कब है? क़यामत कब है? क़यामत 1000 साल के बाद, 500 साल कब है? कोई गारंटी है उसकी? क़यामत का इल्म तो इंदल्लाह, अल्लाह के पास है ना, अल्लाह के पास है। लेकिन ये सांप कब तक डसेंगे बेनमाजी को? क़यामत तक। और फिर बात ये है कि मुर्दे को नहीं डसते। जब अल्लाह किसी मुर्दे को सवाब या अजाब देना चाहता है तो उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देता है। रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। ये मौकिफ है तमाम मोमिनीन का कि जब अल्लाह किसी को अजाब दे या अज्र दे तो उसके जिस्म पर सिर्फ अजाब नहीं होता और सिर्फ उसकी रूह पर भी अजाब नहीं होता, रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। तब आप मुझे बताएं, ये जो क़यामत तक सांप डसते रहेंगे तो किसको डसेंगे? जिस्म को डसेंगे। जिस्म होगा तो डसेंगे, मिट्टी में मिल जाएगा तो थोड़ी डसेंगे। तब आप मुझे बताएं, जब बेनमाजी अपनी कब्र में अजाब का सदमा उठाने के लिए जिंदा है तो जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? जिसने एक नवाफिल की कसरत की वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? अब आप सोचते हैं फिर हम तो कब्र खोदते हैं, कब्र पलटी होती रहती है, उसमें तो कोई दिखता नहीं। यही असल बात है, धोखा खा रहे हो। अपने देखने पे इतना गुरूर है, कभी अपना चेहरा भी खुद देखा है? मुझे चैलेंज है, कोई बता दे किसी ने अपना चेहरा खुद देखा है? इंसान इतना अंधा है कि अपना चेहरा नहीं देख सकता, कब्र के हालात क्या देख सकता है? आंख पर गुरूर न करो, जो दिखे वो मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। मुर्दा होता है मगर इंसानों को नजर नहीं आता, उसको जानवर देखते हैं, हमें नजर नहीं आता। और वो अल्लाह जो माँ के पेट में, एक पेट में कई बच्चों को समाने की ताकत रखता हो, वो अल्लाह जो सुई के नाके में कायनात को समाने की ताकत रखता हो, अगर वो अल्लाह एक कब्र में कई मुर्दों को समा दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह पर ईमान लाओ तो अल्लाह की कुदरत को मानो। आप नहीं देखते, देखो ये इतना बड़ा दरख्त है, ये दरख्त निकला कहाँ से? एक गुटली से निकला, एक गुटली से। तो गुटली के अंदर दरख्त था कि नहीं था? था, नजर नहीं आ रहा था मगर नजर नहीं आ रहा था। जब जमीन में दफन हुआ तो दरख्त नजर आने लगा। तो अपनी आंख पर एतमाद करोगे तो फिर काफिर हो जाओगे, कुदरत का इनकार करते रहोगे, कुफ्र की तरफ जाते रहोगे। तो गुटली में पूरा दरख्त है, उसके बाद फिर दरख्त में गुटली है। ये कुदरत का कारखाना है जो दावत इबरत दे रही है। और अल्लाह फरमाता है फिक्र करो उसकी निशानियों में, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह के यहाँ जिक्र से बड़ा दर्जा फिक्र का है। 70 साल तक जिक्र करके वो सवाब नहीं मिलता जो अल्लाह की कुदरत में एक लम्हा फिक्र करने से मिला करता है। सुभान अल्लाह। तो अब पता चला कब्र में बेनमाजी जब मौजूद है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं है? तो बहरहाल ये हुआ, अल्लाह ने फरमाया ये इसका जिस्म नापो, ज़मीन नापो इसके जिस्म से घर तक और अल्लाह वालों के आस्थाने तक। फिर क्या हुआ? अल्लाह को वलियों के यहाँ जाना उसका इतना प्यार आ गया कि अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन सिमट, ए ज़मीन सिमट और मेरे बंदे को मेरे वलियों के आस्थाने से करीब कर दे। सुभान अल्लाह। ज़मीन सिमटी और वो वलियों के आस्थाने से करीब निकला, अल्लाह ने उसको जन्नत अता की। हदीस ने इशारा दिया वली के यहाँ जाने से जन्नत मिला करती है। जब वली के आस्थाने के करीब जाने से जन्नत मिल जाती है तो दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। मगर बात इतनी है कि वली के यहाँ जाने वाला वली के मिशन का पाबंद हो, वली के नज़रियात का पाबंद हो, वली के अकायद का पाबंद हो और वली के यहाँ एतिकाद की बुनियाद पे जा रहा हो, बद एतिकादी की बुनियाद पे नहीं जा रहा हो। अब बात शुरू करते हैं यहाँ से। जिस वली के या जिन औलिया के आस्थाने के करीब होने की बुनियाद पर उस बंदे को जन्नत मिली, वो औलियाए बनी इसराइल थे। जब औलियाए बनी इसराइल की फजीलत का ये आलम है कि जो
ان کی طرف چند قدم چلے تو اسے جنت ملتی ہے، تو اولیاء امت محمدیہ کے مرتبے کا عالم کیا ہو؟